یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس کا استعمال از حد بڑھ گیا ہوا ہے اور بدقسمتی سے سب سے زیادہ شکار ہمارے نوجوان ہوتے ہیں، اور یوں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے تعلیمی اداروں تک اس کی جو رسائی ہو گئی ہے، تو جس کی وجہ سے جو بچے بہت اچھے کریئر کا مالک تھے وہ بھی اس نشے کا شکار ہو کے اپنی زندگی اور اپنے کریئرز خراب کر رہے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویلکم پاکستان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگر بات کی جائے منشیات کے بارے میں، منشیات کا یہ رجحان نوجوان نسل کو تباہی کی طرف لا رہا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں فضل میڈیکل کیئر ہاسپٹل میں، اور جانتے ہیں ہم ڈاکٹر شہریار بٹی سے کہ ان کے نوجوان نسل کو یہ جو علاج کر رہے ہیں ان کا کیا علاج ہے اور کس طریقے سے ان سے بچایا جا سکتا ہے نوجوان نسل کو۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ منشیات کا رجحان اتنا بڑا ہوا ہے، نوجوان نسل جو تباہی کی طرف جا رہی ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں، اور دوسری بات ہم سے یہ بھی ہے کہ اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ منشیات کا استعمال یہ آپ یوں سمجھیں ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اٹس ناٹ ایزی۔ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس کا استعمال از حد بڑھ گیا ہوا ہے اور بدقسمتی سے سب سے زیادہ شکار ہمارے نوجوان ہوتے ہیں، اور یوں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے تعلیمی اداروں تک اس کی جو رسائی ہو گئی ہے، تو جس کی وجہ سے جو بچے بہت اچھے کریئر کا مالک تھے وہ بھی اس نشے کا شکار ہو کے اپنی زندگی اور اپنے کریئرز خراب کر رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی نا اس کے حوالے سے بہت ساری لوگوں کے میں متس ہیں، جس کو کہتے ہیں غلط العام باتیں مشہور ہیں۔ تو جو سب سے زیادہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو رکاوٹ بنتی ہے ایک اچھے علاج کے راہ میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نشے کا استعمال ایک گمراہی ہے یا ایک برائی ہے۔ اس کو ایک بری عادت سمپلی سمجھا جاتا ہے، اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ برائی ہے تو مار پیٹ کے ٹھیک کر لیں گے، ڈانٹ ڈپٹ کے ٹھیک کر لیں گے، یا سمپل کوئی گھر میں کوئی بندہ سمجھا کے اس کو ٹھیک کر لے گا، یا ہم کوئی اور سارے طریقے استعمال کر لیں گے۔ انفارچونیٹلی علاج کے حوالے سے بہت کم آ گئی ہے، اور اس بات کا لوگوں کو ادراک نہیں ہے کہ یہ ایک بیماری ہے، اور جب ہم اس بیماری کے اس کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو اس طرح کی بیماری ہے کہ جس کے بارے میں کتابیں کہتی ہیں کہ یہ ایسی بیماری ہے جو ایک آلموسٹ ڈیتھ سینٹینس ہے، کہ ونس somebody is into addiction تو وہ بیچارہ اگر اس کا علاج نہیں کیا جاتا تو وہ اپنی جان گنوا کے ہی اس سے باہر آتا ہے۔ تو مطلب ایسی ایک بیماری اس کو اگر مطلب جب تک یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ایک بیماری ہے تو اس کا پراپر علاج نہیں ہوتا، اور جب تک پراپر علاج نہیں ہوتا تو لوگ یہ چھوڑ نہیں پاتے۔ ڈاکٹر صاحب، زیادہ تر دیکھا جائے تو کالجوں میں لڑکیاں بھی یہ زیادہ آئس لے رہی ہیں وغیرہ، اس کی کیا وجوہات؟ دیکھیں، ایک تو نشے کا استعمال میں نا بہت سارے فیکٹرز شامل ہوتے ہیں۔ ایک پرسنل، کہ جو نشہ استعمال، آپ کو پتہ ہے کہ کالج میں ہزاروں طلباء ہیں، لیکن کچھ طلباء اسی کالج میں یا اسی ماحول میں اسی جگہ پہ کچھ تو نشہ استعمال کرتے ہیں، اور بہت سارے ہیں ایسے اسٹوڈنٹس جو نہیں کرتے۔ تو آپ کو سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ ایک پرسنل ولنریبلٹی بھی ہے، یعنی کچھ ایک جینیٹک فیکٹرز ہیں کہ کچھ لوگ نشے کی طرف راغب ہوتے ہیں، کچھ لوگ نہیں راغب ہوتے۔ پھر اس کے بعد ایک کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، یعنی ایسا ایک کسی کی اپنی پرسنل رغبت بھی ہے، ذاتی رغبت ہے اس نشے کے استعمال کی طرف، پھر اس کو اسی طرح کا ماحول بھی میسر آ جائے تو بہت ایک یوں سمجھیں کہ ایک قدم اور آگے ہم اس کو ماحول بھی وہ مل گیا جہاں نشے کا استعمال ہو رہا ہے، یا نشے کے استعمال کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یا اس طرح کے رویے موجود ہیں۔ پھر تیسری بات یہ کہ ایکسیس، نشے تک ایکسیس، اب وہ انفارچونیٹلی نشہ بہت آسانی سے میسر ہے تو نشے تک رسائی بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ اب اس کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کچھ دواؤں کا استعمال جو ہے، جیسے جو پرسکرائبڈ میڈیسنز ہیں ان کا بھی ایبیوز ہوتا ہے، ان کو بھی غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو سب سے زیادہ جب دواؤں کا استعمال ہم دیکھتے ہیں تو وہ ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس
یعنی جن کی ایکسیس ہے، جن کی رسائی ہے ان دواؤں تک، جیسے کچھ درد کے ٹیکے ہوتے ہیں جو مورفین کی طرح کے درد کے انجیکشنز ہوتے ہیں، وہ پیرامیڈکس، نرسز یا ڈاکٹرز، یہ ان میں اس کا استعمال کا بہت رجحان ہے. یعنی یہ رسائی، نشے تک رسائی جو ہے یہ بہت ایک معاون ہوتی ہے. تو یعنی یہ سب چیزیں مل کے وہ ماحول بھی مل گیا، وہ پرسنل رغبت بھی تھی، اس طرح کا رویہ بھی تھا، پھر وہ نشہ میسر بھی ہو گیا، تو نشے کا استعمال بڑھتا گیا. اسی وجہ سے اب وہ بچیاں بھی بیچاری اسی ماحول میں رہ رہی ہیں، وہ بھی وہی رویے اپنا رہی ہیں، اور پھر کچھ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کچھ بہت ہم اپنی کلچرل ویلیوز سے دور ہو رہے ہیں، ویسٹرنائزڈ ہو رہے ہیں، جو آزادی کا ماحول بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو بچیاں بیچاری بھی اس بیماری کا شکار ہو رہی ہیں، اور یہ انفارچونیٹ بات ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک پیشنٹ جیسا کہ ہوتا ہے کہ وہ عادی ہو چکا ہے، ایک منتھ لگا لے، 1 منتھ یا 2 منتھ میں، تو وہ اس کا علاج کرتے کتنا ٹائم لیتا ہے وہ؟ دیکھیں، آپ یوں سمجھیے کہ 1 منتھ 2 منتھ تک تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور جو نشہ کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو مجھے چھپانا ہے. تو جو ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ بہت عرصہ گزر جاتا ہے ان کے نشے کے استعمال کو، تب کہیں نوٹس ہو جاتا ہے، یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے سوچتے ہیں کہ شاید یہ اب جی چھوڑ دے گا، ابھی چھوڑ دے گا، ابھی اس کو ڈانٹیں گے، ابھی کچھ کہیں گے تو چھوڑ دے گا. تو عام طور پر 1-2 ماہ کے نشے کا استعمال والا تو کبھی ڈاکٹر تک یا کسی علاج گاہ تک پہنچتا ہی نہیں ہے. نشہ چاہے اگر آپ نے 1-2 ماہ کسی نے کیا ہے یا سالوں میں کیا ہے، ایک دفعہ نشے کا جو ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ تو ہوتے ہیں کچھ ریکریشن کے طور پر استعمال کریں، تفریح کے طور پر نشہ کیا، اور وہ اس پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے. کچھ لوگ پھر جب نشے کا استعمال بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے تو وہ پھر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. پرابلم، بیماری تب بنتی ہے جب کوئی نشے پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے. نشے کا ایبیوز کی حد تک بھی ہم سمجھتے ہیں پرابلمس ہیں، لیکن جب وہ اصل میں مسئلہ تب بنتا ہے جب وہ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے. یعنی ڈپینڈنٹ کا مطلب ہے کہ اب وہ نشے کا استعمال اس کی مجبوری بن گئی ہے، وہ اس کے استعمال کیے بغیر رہ نہیں سکتا. پھر اس کو اس نشے کو حاصل کرنے کے لیے چوری کرنا پڑے، کوئی کرائم کرنا پڑے، گھر میں سے لینا پڑے، چھیننا پڑے، وہ کسی بھی طرح سے وہ نشے کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی کوشش کرتا ہے. یہ پرابلم بنتی ہے. اور پھر جب علاج ہے تو آپ سمجھیں کہ جب ایک دفعہ کوئی بندہ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے نشے پہ، تو ہماری کتابیں یا ریسرچ یہ کہتی ہے کہ یہ لائف لانگ اسٹرگل ہے. ہم کوئی بھی نشہ استعمال کرنے والا، نشے پہ ڈپینڈنٹ، جس کو ہم عام طور پر لوگ ایڈکٹس کہتے ہیں، وہ جب ایک دفعہ ایڈکشن کا شکار ہو گئے ہیں تو پھر ان کی اسٹرگل جو ہے وہ لائف لانگ ہے. اور کچھ لوگ اللہ کا شکر ہے ریکور کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ریکورڈ ایڈکٹس ہیں، اور وہ ساری زندگی اس کے ساتھ اسٹرگل ضرور کر رہے ہوتے ہیں. ریلیپسز ہوتے ہیں، کبھی میجر ریلیپسز ہوتے ہیں، یعنی نشہ چھوڑ کے لوگ پھر سے شروع کر لیتے ہیں، پھر سے اتنی بری طرح شکار ہو جاتے ہیں. بعض لوگ نشہ چھوڑ دیتے ہیں، منی ریلیپسز ہوتے رہتے ہیں، کبھی کبھار بیچ میں ہو جاتے ہیں. پھر ان کا اگر اچھا علاج رہتا ہے، وہ کسی علاج گاہ سے منسلک رہتے ہیں، تو وہ الٹیمیٹلی چھوڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اس کے لیے بھی پھر وہی بات کہ ایک سازگار ماحول میسر آ جائے، اچھا علاج مل جائے، گھر والے اس بات کو سمجھ رہے ہوں کہ یہ بیماری ہے، اس کو علاج کرنا چاہیے. تو مطلب اس کو ڈمپ نہ کر دیا جائے پیشنٹ کو، اس کو اکیلا نہ چھوڑ دیا جائے، اس کے ساتھ رہیں، اس کو سمجھیں، تو پھر ایک اچھا علاج ہوتا ہے. تو پھر لوگ ریکوری میں بھی جاتے ہیں، لیکن ایک آپ یوں سمجھیے کہ ایک لمبا پروسیس ہے. ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو نشے کے ہو گیا، لیکن جو سائیکو ہو جاتا ہے وہ نشے کی وجہ سے ہوتا ہے. سننے میں یہی آیا تھا جنہیں نشہ نہیں ملا وہ بندہ سائیکو ہو جاتا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ دیکھیں، یہ دونوں چیزیں، نشے کا استعمال اور مینٹل النس، یہ اکثر جڑ جاتے ہیں. ہم جس کو کہتے ہیں کہ کو موربیڈیٹی ہو جاتی ہے، یعنی ایک ہی وقت میں
دونوں مسائل کا شکار ہو جاتا ہے. نشے کا بھی عادی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ ایشوز بھی ہو گئے ہیں. یعنی اس کو کسی کو ڈپریشن ہو جاتا ہے, کسی کو بہت ساری انگزائٹی اس کے ساتھ ہونے لگ جاتی ہے. اور کچھ نشے ایسے ہیں جیسے جس کو ہمارے یہاں اکثر اس بات کو سمجھا نہیں جاتا, چرس کو بہت معمولی سا نشہ سمجھا جاتا ہے اور بہت عام ہے. سب سے زیادہ شاید ہمارے یہاں چرس کا نشہ عام ہے. چرس سے ایک جس کو ہم سائیکوسس کہتے ہیں, سبسٹنس انڈیوسڈ سائیکوسس ہو جاتا ہے, اور وہ اپنی جگہ ایک علیحدہ بیماری ہے. یعنی آپ بیک وقت آپ نشے کو بھی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اس سائیکوسس کو بھی ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ساری مینٹل ایشوز آبویسلی نشے کی وجہ سے نہیں ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ آف ڈرگ یوز بھی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں. اور لیکن نشے کے استعمال کے ساتھ آپ سمجھیں کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز جڑے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ ان والدین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے بچوں کے حوالے سے؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان بچوں کو سمجھنے کی کوشش کریں, ان کی پرابلمس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ آپ کا بچہ وہ کیسے رجحانات رکھتا ہے. جب کبھی بھی آپ اس کے رویوں میں کہیں خرابی دیکھیں تو جلد از جلد جاننے کی کوشش کریں, اپنے ڈاکٹر سے ملیں, مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے ملیں, ڈسکس کریں. خود سے ایزیوم نہ کریں کچھ چیزوں کو. بچے کی اسکول گریڈز گر رہے ہیں, اسکول سے وہ چھوڑ رہا ہے, کالج سے وہ چھوڑ رہا ہے, اچھے گریڈز لیتا تھا, گریڈز گرنے لگ گئے ہیں, رویہ خراب ہونے لگ گیا, تو آپ جاننے کی ضرور کوشش کریں. عام طور پر نشے کے استعمال کے ساتھ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, تو سمجھنا چاہیے کہ یہ بیماری ہے. اور جب کبھی بھی آپ یہ آئیڈینٹیفائی کر لیں, کبھی بھی آپ کے نوٹس میں آ جائے کہ یہ بچہ نشے کا شکار ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ پھر رہا ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ محفل میں رہتا ہے کہ جو لوگ نشے کا استعمال کرتے ہیں, تو آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کا بچہ اس سے بچ سکے گا. تو آپ کو ان ساری چیزوں کو جلدی نوٹس کرنا چاہیے اور جلدی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے ملنا چاہیے. یہ تھے ڈاکٹر شہریار بٹی صاحب جن سے ہماری بات ہوئی. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان رخسانہ نور کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے نئے مہمان کے ساتھ. دیکھتے رہیے ویلکم پاکستان.